بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہارون رشید عرض کر رہا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. موضوعات بہت دلچسپ ہیں اور اہم بھی ہیں. کیا حکومت پاکستان یعنی شہباز شریف کی حکومت جو ہے وہ صدر ٹرمپ کی حمایت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے؟ ان کے لوگ جشن منا رہے ہیں اور حسین حقانی تو اتنا اچھل رہے ہیں کہ حیرت ہوتی ہے، بھنگڑا ہی ڈال رہے ہیں. پی ٹی آئی کے خلاف کریک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے اور مزاحمت بھی جاری ہے. ان عباس بپی صاحب کے ساتھ آج بہت بدسلوکی کی گئی، ان کے گھر کا سامان توڑا پھوڑا گیا اور انہیں گرفتار کر لیا گیا، اغوائی کر لیا گیا. گرفتار کیا، بعد میں وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا وہ ایک وائلڈ لائف پتہ نہیں کس سلسلے میں ان کے خلاف ایک ایف آئی آر ہے، وہ اس ایف آئی آر کا یعنی اتنا سنگین معاملہ تو نہیں ہے کہ ان کے گھر پہ دعویٰ گیا اور گھر کا سامان توڑا پھوڑا جاتا. لاہور کے ایک اور جج مستعفی ہو گئے ہیں. پچھلے سال بھی ایک جج مستعفی ہو گئے تھے. عدالتی نظام کی جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور استعفے بھی آ سکتے ہیں. اور جسٹس فاروق ستار نے اپنے سیکرٹری کے ذریعے رجسٹرار کو حکم دیا ہے کہ جو نئے جج آئے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، ان کا سٹاف، ان کا معاون عملہ جو ہے وہ لوگوں سے پیسے مانگ رہا ہے اور کچھ نے وصول بھی کیے ہیں مبینہ طور پر، تو اس کی انکوائری کرائی جائے. مولانا فضل الرحمان کے ساتھ پی ٹی آئی کا اتحاد ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ $1 ملین کوشچن ہے. میرا اندازہ ہے کہ نہیں ہوگا. میں اس کی وجوہات عرض کرتا ہوں. پاکستانی کرکٹ جو ہے مزید تباہی سے دوچار ہوگی، ظاہر ہے. جس راستے پہ وہ چل پڑی ہے اس کی وجوہات میں عرض کرتا ہوں آپ سے. اسٹیبلشمنٹ نے اشارے ایسے ملے ہیں کہ بلاول بھٹو سے ہاتھ اٹھا لیا ہے. ایسا لگتا ہے کہ اگر یعنی بس چلا حکمران طبقے کا تو مریم نواز جو ہیں ان کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ وہ پوری طرح ہم آہنگ ہیں اس سے، لیکن مستقبل ان کا کوئی ہے نہیں. جس عمارت کی بنیاد نہیں ہوتی وہ کسی ایک بھی آندھی اور طوفان کا سامنا نہیں کر سکتی. سرے سے کوئی بنیاد ہی نہیں ہے. سب ہارے ہوئے لوگ ہیں. فارم 47 پہ جیتے ہیں، 79,000 سے نواز شریف ہارے ہیں. اگر یہ لوگ جیتے ہوئے ہوتے تو فارم 45 اپلوڈ کرتے. لیکن جس موضوع پر سب سے زیادہ بحث ہو رہی ہے حیرت انگیز طور پر، وہ ہم تو داخلی معاملات میں ملجھے رہتے ہیں، وہ مرزا انجینئر طارق جیلوی صاحب کا ایشو ہے. اور ایک ایسی مہم ان کے خلاف چلی ہے کہ حیرت انگیز ہے. ایسا عروج بہت مختصر عرصے میں، نسبتاً مختصر عرصے میں، اور ایسا زوال کم دیکھنے میں آتا ہے. یعنی کوئی دفاع کرنے والا ہی نہیں ہے مرزا صاحب کا، کوئی ان کے حق میں بات ہی نہیں کر رہا. انجینئر صاحب جو ہیں وہ کوئی مفکر نہیں ہے. یاداشت ان کی بہت اچھی ہے، ذہین آدمی ہیں، بولڈ آدمی. بولڈ آدمی لوگوں کو لوگ پسند کرتے ہیں. سیاسی رہنما ہو یا مذہبی رہنما ہو، اگر وہ بولڈ ہے تو اسے ایک فالوئنگ مل جاتی ہے. بعض باتیں بھی وہ ایسی کہتے تھے، مثلا اہل بیت کا جو انہوں نے دفاع کیا. پھر یہ ہے کہ وہ جو بدعات کا سلسلہ تھا جس کے صوفیاء ذمہ دار نہیں تھے، علماء ذمہ دار نہیں ہیں کسی مکتب فکر کے، ان کے غالی مرید، احمق مرید جو ہیں وہ ان کی عبارتیں اٹھا کر ان کی مذمت کرتے تھے. لیکن انہوں نے ایک ایسی غلطی کی، میں عرض کرتا ہوں کیا غلطی کی، کہ اب ایک بڑی تعداد جو ان سے متاثر تھی وہی ان کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی ہے. ایسا کم ہوا ہوگا کہ کسی آدمی نے ایک فالوئنگ پیدا کی ہو اور وہی اس کے خلاف اٹھ کے کھڑی ہو جائے. اور اس میں البتہ شرمناک بات یہ ہے، افسوسناک ہے، شرمناک ہے کہ گالیاں بک رہے ہیں بعض لوگ. اگرچہ وہ چند لوگ ہیں لیکن بہرحال اس سے بڑی خرابی پیدا ہوتی ہے. لوگ سمجھتے نہیں گالی دینا کتنی ہولناک چیز ہے، آدمی کی ساری نیکیاں برباد کر سکتی ہے اور اس کی ساری عزت بھی تباہ کر سکتی ہے. بھائی دلائل نہیں، آپ گالی کیوں دے رہے ہیں؟ پی ٹی آئی کے 70% لوگ ہیں حامی ووٹر، وہ تو سارے فوراً ہی ان کے خلاف ہو گئے. جو لوگ لا تعلق تھے، کوئی رائے کے نہیں رکھتے تھے، وہ بھی خلاف ہو گئے. اور تمام مکاتب فکر کی وہ مذمت کرتے تھے. مطلب اہل حدیثوں کی بظاہر وہ حمایت کرتے تھے، لیکن
اہل بیت پہ ان کا جو موقف تھا اہل حدیثوں کا تو وہ موقف نہیں ہے، اور اہل حدیث علماء سے ان کی جھڑپیں بھی ہوئی، انہوں نے برا بھلا انہیں کہا، انہوں نے جواب میں انہیں برا بھلا کہا، اور ایک مکتب فکر کو تو انہوں نے تقریباً مشرکی قرار دے دیا، اور بجائے اس کے کہ ان کے غالی مریدوں نے جو کچھ کیا تھا، جو حماقتیں کی تھی، اس پہ بات کرتے، وہ ان عظیم زعماء جنہوں نے اپنی صدیوں سے جن کے پیروکار چلے آتے ہیں ان پہ ایک دن تو انہوں نے امام ابو حنیفہ سے اپنا موازنہ کیا وہ تو خدا کا شکر ہے کوئی گستاخی نہیں کر بیٹھے بڑی، میں نے یہ کہا ان کے پاس تو حدیثیں پوری نہیں پہنچی تھی، ہمارے پاس تو ہیں، اور جب وہ کہتے ہیں ہمارے پاس تو ہیں، وہ کہتے ہیں میں ایک مشین ہوں، جو مجھ سے ٹکرائے گا اس کا قیمہ بن جائے گا، میں منجی ٹھوک دوں گا۔ یہ اب ایک معلومات ہونا دوسری بات ہے، کسی چیز کا علم ہونا اور بات ہے، مگر کسی چیز کی روح کو سمجھنا، جوہر کو سمجھنا، جیسے اقبال کہتے تھے آخری عمر میں انہوں نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ میں نے شریعت اسلامی کی روح کو سمجھ لیا، وہ بھی کہا خیال ہے، دعویٰ نہیں۔ مرزا صاحب دعویٰ کرتے ہیں، اور دعویٰ یہ سامنے کی بات ہے کہ دعویٰ تو اپنا باطل ہوتا ہے، دعویٰ تو نہیں کیا جاتا، دعویٰ تو بالکل یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا، اے اللہ تو جانتا ہے میں غلام کی طرح اٹھتا بیٹھتا اور غلام کی طرح کھاتا پیتا ہوں۔ آدمی کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، جناب ابو بکر صدیق، جناب عمر فاروق اعظم، جناب عثمان غنی، جناب علی کرم اللہ وجہ، علم کا دروازہ، ہیں جی، ایسی فضیلت کے آدمی، اور ان کے شریک حیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا خاتون جنت، اور بعد میں آنے والے عظیم علماء، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد حنبل، عظیم صوفیہ، ان میں سے کم کسی نے کوئی دعویٰ کیا تھا۔ امام ابو حنیفہ تو کہتے تھے کہ میری رائے اگر آپ قابل قبول ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ اسے اٹھا کر پھینک دیں، اور ہر امام کا یہی رویہ تھا، کوئی دعویٰ نہیں کرتے تھے۔ یہ دعویٰ کرنے کا پتہ نہیں، یہ کبھی انہوں نے غور ہی نہیں کیا۔ اب وہ پچھلی 10 صدیوں میں صوفیہ کے کوششوں سے لوگ مسلمان ہوئے، اب بھی جو لوگ مسلمان ہو رہے ہیں دنیا بھر میں، یہ قرآن کریم کے مطالعے سے ہو رہے ہیں، یہ صوفیہ سے متاثر ہو کے کر رہے ہیں، اور یا ان لوگوں سے متاثر ہو کر جو ان کے پیروکار ہیں، وہ آؤٹ رائٹ انہوں نے اتنی ہولناک طریقے سے ان کی مذمت شروع کی، اور بابے تو کوئی شے ہی نہیں۔ اور یہ خواجہ میر علی شاہ، جس کو لاسٹ آف دی گریٹ مسٹکس کہا جاتا ہے، آکسفورڈ میں لیکچر دینے گئے اقبال، پہلے بھی آپ سے عرض کیا تھا زمان و مقام پہ، تو انہیں لکھا، پھر واپس آ کر ان کا شکریہ ادا کیا کہ آپ نے میری جو رہنمائی فرمائی تھی اس کی وجہ سے زیادہ پذیرائی ہوئی۔ سینائی کے بارے میں لکھا، اس کے مزار پہ کھڑے ہو کے بچوں کی طرح روتے رہے، سینائی کے بحر میں نے غواصی نہ کی ورنہ ابھی اس بحر میں باقی ہیں لاکھوں لولو لالا۔ مجدد طلب ثانی کے مزار پر گئے تو کہا توڑ کر پہنچوں گا میں پنجاب کی زنجیر کو، دست وحشت کھول دے گا عقدۂ تقدیر کو۔ اور مولانا روم کے تو کیسے قائل تھے، مولانا روم جو ہیں وہ ایک عظیم شخصیت ہیں اور انہوں نے بڑا متاثر کیا، لیکن وہ عظیم صوفیہ میں اگرچہ ان کا شمار نہیں ہے، مگر تھے تو وہ صوفیہ ہی کے زیر اثر، تو وہ اس کو اپنا پیر رومی کہتے ہیں، خود کو مرید ہندی کہتے ہیں، اور داتا گنج بخش جنہیں کہا جاتا ہے، جناب علی بن عثمان حجویری، تو ان کے بارے میں کہا کہ پنجاب کی سیر آپ کے سبب طلوع ہوئی، انہیں میر امم کہا، قبیلوں کا سردار، اور قبائل انہی کے ہاتھ پہ مسلمان ہوئے، خواجہ فرید الدین گنج شکر کے ہاتھ پہ، اتنی عظیم خدمات۔ آپ ان کو بھائی اختلاف رہا ہے، آپ کا ایک اپروچ ہے، اقبال بھی کہتے تھے مجھے تو خوش نہ آیا نظام خانقاہی، مگر نظام خانقاہی کہا، انہیں کسی صوفی درویش کی مذمت نہیں کی، کہا تعصب تو انہیں چھو کر ہی نہیں گزرا۔ ایک چھوٹے سے نقطے پہ اگر مرزا صاحب غور کر لیتے کہ جو لوگ تاریخ کے دمام میں زندہ رہتے ہیں ان کا کوئی تعصب نہیں ہوتا، وہ کسی کی تحقیر نہیں کرتے۔ اقبال کو دیکھیے، کسی مکتب فکر، کسی مذہب، کسی مسلک، کسی لسانی گروہ، کسی خطہ ارض کے مکینوں کی کبھی تحقیر ان میں اشارت ہے، یہی قائد اعظم کا تھا، یہی عظیم علماء کا ہمیشہ شعار رہا ہے۔ امام ابو حنیفہ کے، امام شافعی کے میں واقعات آپ کو سنانا شروع کروں، تھوڑا بہت تو میں پڑھتا رہتا ہوں، تو آپ کو حیرت ہوگی کہ امام کی زندگی میں جن لوگوں نے انہیں بدترین توہین، ایسی توہین جس کو بیان میں نہیں کر سکتا،
ان کے ساتھ بھی وہ تحمل سے پیش آئے. ایک آدمی نے ان کی والدہ کی وفات کے بعد ایسی بری بات کہی تو وہ شاگردوں نے تلواریں نکال لی، تو انہوں نے کہا نہیں ہم کوئی لاوارث تو نہیں ہیں، اور چلے گئے. اس آدمی نے اتنی بڑی گستاخی کی کہ کوئی حد ہی نہیں ہے، اور تھوڑی دیر گئے تھے تو گر کے مر گیا وہ آدمی. ہاں جی، اب یہ کہتے ہیں بابے کوئی شے ہی نہیں، کوئی چیز ہی نہیں. ارے بھائی کسی کے نقطہ نظر سے کوئی اختلاف ہے تو اس کو بیان کریں، اس کا تو آپ کو پورا حق ہے. کوئی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ 100% کامل نمونہ عمل نہیں ہے. اور ایک عجیب نسخہ انہوں نے استعمال کیا کہ ان کے مریدوں کی تحریریں پکڑ لیں اور بس اس پہ اپنا جناب اس کو دلیل بنا کے، بھائی مرید تو اس کی نفسیاتی ضرورت ہوتی ہے، مرید کی کو پیر جو ہے وہ اس کو مبالغہ کرتا ہے، وہ اس میں وہ مروب ہو جاتا ہے، چھوٹا ذہن ہوتا ہے، علم کم ہوتا ہے. مرید کی کہی ہوئی بات کی کیا حیثیت ہے؟ مولانا شریف علی تھانوی پہ آپ کو فرض کیجئے کسی بات سے اختلاف ہے، امام احمد رضا خان سے اختلاف ہے، تو ان کی جس بات سے اختلاف ہے اس کی بات کریں نا. مطلب جنہوں نے اپنی زندگیاں کھپا دیں ہیں، اور جو لوگ انہیں پسند ہیں، مولانا مودودی انہیں پسند ہیں، جاوید غامدی انہیں پسند ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ یعنی ایک طرف یہ اہل بیت کے ایسے علمبردار اور بڑی شدت کے ساتھ، اور میرا خیال ہے خلوص کے ساتھ ہی، دوسری طرف وہ جاوید غامدی صاحب کی ستائش فرماتے ہیں جو کہتے ہیں کہ امیر ماوی کے سامنے تو آپشن ہی ایک تھا، یا ملوکیت یا انارکی. حالانکہ آپشن تو ایک ہی تھا، جناب علی کرم اللہ وجہ کی بیعت کرتے، ان کے حکم کی تعمیل کرتے. امام سے تو بغاوت کی نہیں جا سکتی، اور جبراً بیعت نہ لیتے یزید کے حق میں. تو وہ یزید کے معاملے میں بھی جاوید غامدی صاحب بات اگر کرتے ہیں، میں نے نہیں سنا، اگر کیا تو کم ہی کی ہوگی. زوما کا بہت مذاق اڑا ہے. جو سب سے بڑی غلطی کی وہ یہ کی کہ ایک طرف تو یہ فرمایا، اب وہ میں ڈھونڈ نہیں سکا کلپ، میں اپنے کام میں لگا رہا، کہ خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر جنرل اگر کوئی اعلان کرے تو ان پہ اعتبار نہ کرو، لوگ ان کی بات نہیں مانیں گے خان صاحب کی. پھر کہہ دیے خان صاحب فتنہ ہے، ان کی پارٹی فتنہ ہے، خارج سے بدتر ہے. ارے بھائی وہ انہوں نے کوئی مذہبی عقیدہ کوئی فقہ پیش کیا ہے؟ عمران خان ایک سیاسی لیڈر ہیں، سیاست کا ایجنڈا بہت چھوٹا سا ہوتا ہے، امن و امان، ملک کا دفاع، ٹیکس وصولی، اور جو سول ادارے ہیں ان کو مستحکم کرنا، لوگوں کو عدل کا فراہم کرنا اور روزگار کے مواقع فراہم کرنا. وہ خارج سے ان کا کیا تعلق ہے؟ عمران خان تو بے تعصب آدمی ہیں، ان کے والد سرائکی بولتے تھے، وہ پنجابی بھی ہیں، پشتون بھی ہیں، سندھیوں، مہاجروں، بلوچوں، کوہستانیوں، چترالیوں، کسی کے خلاف. مجھے ایک میمن نے کہا، مشہور صنعت کار نے، ہمارا تو کوئی نام ہی نہیں لیتا تھا، خان صاحب ہمارا نام لیتے. ان کا تو کسی سے کوئی پریجڈس ہی نہیں، ان کو مذہبی شخصیت تھوڑی ہے. تو خارج کے ساتھ ان کا تعلق ہے. خارج تو اتنا بڑا فتنہ تھے، جناب علی کرم اللہ وجہ کو شہید کیا، ان کے ساتھ جنگیں کی، انہیں سمجھانے کی کوشش کی تو بات نہیں سنی، اور تقریباً تمام مسلمانوں کو انہوں نے اسلام سے باہر نکال دیا. ان کے ساتھ کیا تعلق، کیا موازنہ ہے؟ مطلب یہ شدت جذبات میں ہے تو بھی عجیب ہے، اور فرمائش پر ہے تو بھی عجیب ہے. یعنی وہ تاثر تو یہ دیتے تھے کہ میں بالکل آزاد آدمی ہوں. ایک آزاد آدمی یہ کبھی نہیں کرتا، اور ایک دانا آدمی یہ کبھی نہیں کرتا. اور یہ مطلب عبرت کا نشان بھی بن سکتے ہیں، لیکن زوال تو ہو گیا جب اکثریت جو ہے اس کی توہین اور تحقیر اس درجہ تذلیل کی جائے گی. الفاظ کے انتخاب میں ہمیشہ میں محسوس کرتا تھا کہ میں ان کی ایک بات سے بہت شاد ہوتا تھا جب وہ اہل بیت کی مدح کرتے تھے، اور صوفیوں کی، اور مجھے حیرت ہوتی تھی انہوں نے معاملے کا گہرائی میں غور ہی نہیں کیا. بھائی جو صوفی پابند شریعت ہے، جو مثلا داتا گنج بخش یہ کہتے ہیں، جو تصوف پابند شریعت نہیں ہے وہ زندیق تو پیدا کر سکتا ہے، صدیق پیدا نہیں کر سکتا. ان پہ آپ کو کیا اعتراض ہے بھائی؟ بابے کوئی شے ہی نہیں. یعنی جن لوگوں نے اپنی زندگیاں کھپا دی، تمام عمر اللہ کے مخلوق کو دعوت دی، دین کی نرمی، محبت، جن کے درباروں پہ غیر مسلم بھی جاتے ہیں. پنڈی کا ڈپٹی کمشنر وہاں جا کے بیٹھتا تھا،
بعد اوقات دعا کے لیے کہتا تھا خواجہ میر علی شاہ سے. وہ ویسے جواب انہوں نے اچھا دیا تھا کہ اس بچی سے، معصوم بچی سے کہو دعا کرے، وہ بارش کا معاملہ تھا. ان عظیم لوگوں کی جو رچے بسے ہیں ہمارے ذہنوں میں، قلب و دماغ میں، ضروری نہیں ان کی ہر بات سے اتفاق ہے، کسی کی بھی ہر بات سے قرآن مجید ہے اللہ کے رسول کا. اب قرآن مجید تو پڑھتے ہیں خوب، اس کا ترجمہ کرتے ہیں وہ مرزا صاحب، اور حدیث بھی، لیکن اس کی انٹرپریٹیشن تنہا آپ کی تو نہیں مانی جائے گی نا. آپ کا اصرار یہ ہے طاہر القادری کی طرح میری انٹرپریٹیشن مانو. آپ کہیں میری رائے یہ ہے اور ڈٹ کر رائے دیں، اس پہ تو کسی کو اعتراض نہیں ہے، لیکن تحقیر آمیز لہجہ توہین میں منجی ٹھوک دیں گا. آپ دھمکی دیتے ہیں اور مناظرہ کرنے کی آپ میں ہمت نہیں ہے. ویسے تو مناظرہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، تحریری ہونا چاہیے، لیکن جب علماء آپ سے مناظرہ کرنا چاہتے ہیں، مثلا میں ان سے جسٹس تقی عثمانی صاحب کے نقطہ نظر سے بالکل اتفاق نہیں کرتا اور بالکل ان سے متاثر نہیں ہوں، اگرچہ وہ شریف بھلے آدمی ہیں، مطلب وہ کوئی تلخ بات نہیں کہتے، تحقیر آمیز. اب ان سے اختلاف کرنا ایک بات ہے، کئی بار میں معمولی آدمی ہوں مگر میں نے اہل علم سے بات کر کے ان سے اختلاف کیا، ایسے نہیں کیا. ان کی بے عزتی کرنے والوں کو داد دی. جن لوگوں نے جسٹس تقی عثمانی کی بے عزتی کی میں انہیں داد دیتا ہوں. 2 دفعہ کہا. ارے بھائی توہین پر کیا داد دینی؟ کہ اللہ کے رسول اور ان کے ساتھی اور ان کے سچے پیروکار کسی کی توہین کرتے تھے، تلخ بات کہتے تھے. جس آخری آدمی کو حجاج بن یوسف ذبح کر رہا تھا، اس نے ان کے بارے میں کون سا توہین آمیز جملہ کہا تھا؟ بس یہ کہا کہ اللہ آپ اسے موقع نہ دینا اس بات. ان کے عروج پہ حیرت تھی، ان کے زوال پہ بھی حیرت ہے. عبرت کا نمونہ ہے. جو بھی آدمی دعویٰ کرے گا، بڑی بات کہے گا، وہ پنجابی میں کہتا ات خدا دا بیر ہے. تکبر جو ہے وہ اللہ، کبریائی اللہ کی چادر ہے. یہ عظمت کا خبد کیا اور زوم تقویٰ کیا. یہ ٹھیک ہے کہ ان کے بارے میں کوئی یعنی مالی بددینتی کے کوئی نہیں، لیکن اتنی بڑی مالی بددینتی کے الزام تو ہم نے نہیں سنا ان کے بارے میں. اور بڑی اللہ نے غیر معمولی ان کو صلاحیت دی، خود انہوں نے یہ سب کچھ سیکھا. بڑی زبردست یادداشت اور طبیعت گفتگو میں ایسی روانی کہ آدمی رشک کرے. مگر اتنی بڑی انا بھی. ایک ہی طریقہ ہے، اپنی غلطی تسلیم کر لیں. آدمی غلطی کرتا ہے تسلیم کر لیتا ہے، دیٹس اٹ. جناب ابو ذر غفاری نے کہا مجھ سے گستاخی ہو گئی بلال کے باب میں، معافی مانگی، منت سماجت کی. یہ اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں جی. حالانکہ بلال نہیں چاہتے تھے، بلال نے فوراً انہیں ٹوک دیا کہ ایسی معذرت کی بھی کیا ضرورت ہے. لوگ اپنی غلط، حضرت عمر کو وہ ٹوک دیا بڑھیا نے کہ بھئی آپ کون ہیں مہر مقرر کرنے والے ہیں؟ تم فوراً ہی رک گئے. کہا ہاں ایک بڑھیا نے عمر کو تباہی سے بچا لیا. کتنے لوگ تھے؟ ایک آدمی نے کہا کہ میری بات سنیے. کہا میں لوگوں سے بات کر رہا ہوں تو بیچ میں آ گئے ہو، جب میں فارغ ہوتا ہوں اس وقت آتے نہیں ہو. تو پھر فوراً ہی انہوں نے ایسا کہا بلا اس آدمی کو بلا، میں اس سے معذرت کرنا چاہتا ہوں. بھائی اہل علم کا طریقہ نہیں ہے. البتہ میں یہ بات دہراتا ہوں کہ جو لوگ گالی انہیں دے رہے ہیں انہیں اس کو کوئی حق نہیں، انہیں بالکل ایسا نہیں کرنا چاہیے. بڑی زیادتی کی بات ہے. اچھا جناب، بڑا جشن منایا جا رہا ہے کہ صدر ٹرمپ جو ہے نا انہوں نے حکومت پاکستان کا شکریہ ادا کیا. بس شکریہ گئے کہ فرمائش کی انہوں نے کہ فلانے آدمی کو پکڑ لو. CIA نے کہا اور ہماری ایجنسیوں سے انہوں نے اس کو پکڑ لیا اور وہ دہشت گرد تھا. اچھا کیا اس کو پکڑ لیا، اس میں کیا ایسی بات ہے. مگر اس پہ جو شکریہ ادا کیا تو نحال ہی ہو گیا. جیسے وہ JIT جب بنانے کا حکم دیا تھا سپریم کورٹ نے پاناما کیس میں، تو یہ جشن منا رہے تھے، لوگوں نے سمجھا رہے تھے بھائی فیصلہ تو ابھی آنا ہے، آپ کے خلاف تو ابھی تحقیقات ہونی ہے. تو جشن منا رہے تھے ہیں جی. تو یہ جو جشن منا رہے ہیں بھائی، بات یہ ہے کہ پاکستان کی USAID کی ان ملکوں میں ہے USAID کی امداد بند کر دی. پاکستانی اور افغانستان کے شہریوں پہ داخلے پہ پابندی لگا دی.
پچھلی دفعہ پابندی لگا دی. غزہ کے بارے میں وہ کہہ رہا ہے کہ اس پہ جہنم کا دروازہ کھول دیں گے. عرب ممالک مان نہیں رہے. پاناما کے بارے میں ان کی بات کوئی نہیں مانے. کینیڈین متحد ہو گئے ہیں, انہوں نے ریاست بنانا چاہا. یورپ والے ناراض ہیں, اعلانیہ ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہم تو یوکرین میں ان کی حمایت کریں گے. ایک صرف وہ اس کو ڈرانے میں کامیاب ہوئے زیلنسکی کو, مگر اس میں بھی انہوں نے موقف تو تبدیل نہیں کیا اپنا بنیادی طور پر, صرف یہ نرم رویہ اختیار کیا. امریکہ کو وہ ناراض نہیں کرنا چاہتے. اور پھر ڈونلڈ ٹرمپ اور اس کی ٹیم کے کسی رکن نے ان کو کوئی سرٹیفکیٹ نہیں دیا, ان کی توثیق نہیں کی ہے. اور ظلم خلیل زاد, جو ولسن, سب لوگ اپنا موقف دہرا رہے ہیں عمران خان کو رہائی دیں, اور قراردادیں موجود ہیں امریکی کانگریس کی بنیادی حقوق کے بارے میں. اور شریف اللہ کا معاملہ تو ویسے پراسرار ہی ہے. دیکھیے وہ 2023 میں کتنا امریکی ٹیلی ویژن نے کہا اس کا ماسٹر مائنڈ پکڑا گیا. پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ حقانی گروپ سے اس کا تعلق تھا. تو یہ ماسٹر مائنڈ اب 2 ماسٹر مائنڈ کیسے ہو گئے؟ اس کا تو کبھی نام ہی سننے میں نہیں آیا. یہ ٹھیک ہے کہ وہ دہشت گرد تھا. وہ کابل ایئرپورٹ پہ جو حملہ ہوا تھا جس میں 170 افغانی اور 13 فوجی اپنا جو امریکی جو ہیں 170 افغانی شہید ہو گئے تھے اور 13 جہاں بھاگ کو وہ امریکی ہلاک ہو گئے تھے. اور وہ 2023 میں تو اس کا بڑا چرچا تھا کہ ماسٹر مائنڈ اس کا پکڑا گیا ہے, اور بڑے اس پہ جناب شور شرابہ ہوا تھا. کسی شخص نے یہ اشارہ نہیں دیا کہ شہباز شریف حکومت کی حمایت کریں, فارم 47 کی 17 سیٹوں والی پارٹی کی. اور ہمارے خارجہ سیکرٹری شمشاد صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ ابھی تو پاکستان کی طرف وہ متوجہ ہی نہیں ہوئے. وہ ظاہر ہے پاناما کا قصہ ہے, کینیڈا کا مسئلہ ہے, سب سے بڑھ کر وہ یوکرین کا مسئلہ ہے, چین کے خلاف پلاننگ کر رہے ہیں. چین نے دھمکی دی ہے کہ ہم ہر چیز کی جنگ سمیت ہر چیز کے لیے تیار ہیں, ٹریڈ وار کے لیے تیار ہے. عرب ممالک نے فلسطینیوں کے لیے $53 بلین کا فنڈ منظور کیا. وہ انہیں ریپلیس کرنا چاہتے ہیں اور ریکنسٹرکشن کے لیے. ایک طرح سے بغاوت ہو گئی ہے. اور وہ ایک بلیک میلر کا اس کا مزاج ہے, وہ کرتا ہے. اور پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کو اور اسٹیبلشمنٹ کو وہ استعمال کرنا چاہتا ہے اپنے مقاصد کے لیے. ایک بلیک میلر کا اس کا ذہن ہے اور ایک تاجر کی ذہنیت رکھتا ہے. تو یہ پتہ نہیں کس بنیاد پر, ابھی تو پتہ چلے گا کیا ہے. ونسٹن چرچل نے کہا تھا وزارت عظمیٰ برطانیہ کی بڑی اہم ہے. وہ برطانیہ عظمیٰ آدھی دنیا پہ جس کی حکومت تھی, لیکن حلقہ انتخاب کی کانسٹیچوئنسی کی اہمیت اس سے زیادہ ہے. اب جو وعدہ کیے تھے اس نے پاکستانیوں سے 20, 25, 30 لاکھ ووٹ ہوں گے ان کے, 15 لاکھ ہوں گے, مجھے ایگزیکٹ معلوم نہیں ہے کتنے ہیں. تو وہ ان سے صرف نظر کیسے کر سکتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ؟ ان سے اس نے وعدہ کیا تھا کہ میں خان کی رہائی کے لیے کوشش کروں گا اور بنیادی حقوق کی بحالی کی, اور جو لوگوں کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں سیاسی کارکنوں کی, اور میڈیا پہ جو پابندیاں لگی ہیں وغیرہ وغیرہ, اس کے لوگ اس سے ملتے رہے, ٹرمپ سے ملتے رہے, اس کے وزیر خارجہ سے ملتے رہے, اس کے مشیروں سے ملتے رہے ہیں. ان کے تو کسی وقت سے اس نے ملاقات نہیں کی, ان کی تو رسائی نہیں ہے, ان کو تو کوئی مبارکباد اس نے نہیں دی, ان سے بات نہیں کی. جو بائیڈن نے نہیں کی, ٹرمپ کیا. ابھی یہ کہنا دیکھنا باقی ہے کہ وہ کیا ابھی تو وہ حکمت عملی تشکیل دے رہے ہیں پاکستان کے معاملے میں. ابھی زیادہ اہم چیزوں میں پھنسے ہوئے ہیں, اور ابھی اس بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا. لیکن بہرحال وہ آسانی سے ان کی حمایت نہیں کر سکتے, یہ بڑے مغالطے میں ہیں. خبر جناب ایک بڑی یہ ہے کہ بلاول بھٹو سے تو ہاتھ اٹھا لیا اسٹیبلشمنٹ, اور چائے جو ہے وہ محترمہ مریم نواز ہی ہیں. اس کے مظاہر آپ دیکھ چکے ہیں, تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک جج صاحب نے استعفیٰ دے دیا ہے, جسٹس چودھری عبدالعزیز نے, اور انہوں نے کہا میں ذاتی وجوہ کی بنیاد پر استعفیٰ دیتا ہوں. لیکن ذاتی وجوہ کیا ہیں جی؟ یہ لکھا ہے کہ 40,000 مقدمات کا میں نے فیصلہ کیا 2016 سے اب تک. غالباً ایک ریکارڈ ہی ہوگا, لیکن اب نہیں کام کر سکتا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنا ناخوش ہیں,
ناخوش ہیں. انہوں نے کہا میرے لیے بڑی عزت کی بات تھی سودے پہ کام کرنا، لیکن اب نہیں کر سکتا ذات وجود کا. اور گزشتہ برس جو ہیں وہ شاید جمیل صاحب مستعفی ہو گئے تھے، بعد میں انہوں نے کہا کہ یہ نظام عدل کوئی نظام عدل نہیں، خلاصہ ہے یعنی جو کچھ وہ کہتے رہے اس کا استعفیٰ دیا تھا. اور صدر کے نام اپنے خط میں انہوں نے یہی لکھا تھا کہ ذات وجود سے میں استعفیٰ دے رہا ہوں. مگر ایک انگریزی محاورہ لکھا کہ دانشمندانہ سکوت بعد ازاں اپنا تمسخر اڑوانے سے بہتر ہے. اور اقبال کی ایک نظم کا حوالہ دیا. اب مجھے موقع نہیں ملا کہ میں اس کو ڈھونڈ لیتا، یاد تو کچھ مجھے آ رہا تھا لیکن وہ اشعار نہیں. مگر اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ایک آزاد آدمی کا ایک لمحہ 1 سال کے برابر ہے. شاید جمیل صاحب نے لکھا تھا. اور ایک آزاد آدمی ایک لمحے میں وہ کچھ کر سکتا ہے جو غلام برسوں میں نہیں کر سکتا. بس یہی کیس ہے. لوگ مایوس ہو رہے ہیں. عدالتی نظام میں باقی بچا کیا ہے؟ از خود نوٹس نہیں لے سکتے. آئینی بینچ کے پاس زیادہ اختیارات ہیں اور چیزیں تو اس میں شامل نہیں ہیں. نئے ججوں سے بھر دیا ہے اور سب جانتے ہیں کہ نئے جج کون ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں اچھی رائے نہیں دی جاتی تھی. اب وہ فیصلے صادر کر رہے، وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ ہیں. تمام عدالتی رپورٹر تمام یہ کہہ رہے ہیں غلط ہے. وہ 26ویں ترمیم جس طرح کی گئی، وزیر قانون کو پتہ نہیں تھا مسودے کا. عدالتی نظام میں کیا باقی بچا ہے؟ مکمل طور پر لوگ اس سے مایوس ہیں. آج سروے کرا لیا جائے، یہ گیلپ سے سروے کرا لیں، میرا خیال 80-85% لوگ کہیں گے عدالتی نظام پہ ہمیں اعتماد نہیں ہے. پہلے ہی نہیں تھا، اور اب کیا باقی بچا ہے اس میں؟ اور اس میں خود جج حضرات کا بھی کردار ہے کہ انہوں نے بڑی تنخواہیں اپنے مقرر کر لیں، بڑے الاؤنسز مقرر کر لیے. نہ انڈیا میں اتنی تنخواہیں، نہ بنگلہ دیش میں. ان کی معیشت ہم سے بدرجہ بہتر ہے. وہاں تو ایسی تنخواہیں نہیں ہیں. دنیا میں بہت کم ملکوں میں اتنے معاوضے ہوں گے. تیسری دنیا میں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اور ایک ایسے ملک میں جس کی 1% وہ ہے اپنا آمدن ہے. مولانا فضل الرحمان کا اتحاد ہوگا یا نہیں ہوگا؟ میرا خیال ہے نہیں ہوگا. پہلی بات تو یہ ہے کہ دونوں پارٹیوں کے تحفظات ہیں. جنید اکبر صاحب نے بھی کہا، JUI کے لوگ بھی کہہ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں وہ آئیں گے تو ملیں گے، بات کریں گے. میرا خیال ہے عمران خان صاحب نے انہیں میسیج تو ایک بھیجے جو پارٹی لیڈرز کو بھی نہیں بتایا. لیکن دیکھیے مولانا فضل الرحمان ان اتحادوں کا حصہ رہے ہیں جو اقتدار میں تھا، اور اقتدار میں انہیں پورا حصہ دیا. ان کے جو بھی تقاضا انہوں نے کیا اس کو پورا کیا. محترمہ بے نظیر کے ساتھ تھے، نون لیگ کے ساتھ تھے، زرداری صاحب کے، جس کے بھی ساتھ ہے، جنرل مشرف کے بھی وہ ساتھ ہی تھے. اس میں کوئی شبہ تو نہیں ہے. میری خود ان سے ایک بات ہوئی تھی، تو چلیے چھوڑیے آپ دی ریکارڈ، اب کیا بار بار اس کا ذکر کرنا. تو وہ مطلب وہ ایک تو انہوں نے یہ جو مطالبے وہ کر رہے ہیں مولانا فضل الرحمان، وہ مشکل ہے پورے کرنا. یعنی خواہش تو ہے عمران خان کی اور PTI کے لیڈروں کی بھی خواہش ہے. مثلاً یہ ہے کہ انہیں متحدہ اپوزیشن کا سربراہ بنا دیا جائے. اب آپ اچکزئی صاحب بزرگ آدمی، ان سے کیا کہیں گے؟ میں تو مولانا بھی بزرگ آدمی ہیں، ان سے کیا کہیں گے کہ آپ چھوڑ دیں ان کی جگہ؟ وہ ان کے انتخابی حریف ہیں اور وہ بر وقت شامل ہوئے. اس بات کی بڑی اہمیت ہوتی ہے کس نے مشکل وقت میں ساتھ دیا اور کس دھڑلے سے دیا. پھر مولانا فضل الرحمان تو اپنی رائے دیں گے. اچکزئی صاحب نے تو بہت سی چیزوں میں اپنی رائے جو ہے وہ ہم آہنگ کرنے کی کوشش کی ہے. یہ اچکزئی وہ اچکزئی تو نہیں ہے جو کبھی تھے، اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ وہ مرکزی دھارے میں آئے ہیں، ان کو تکریم حاصل ہوئی ہے، ہونی بھی چاہیے، ان کا حق ہے. جس طرح کی جدوجہد مشکل وقت میں وہ کھڑے ہوئے ہیں اور وہ ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں، تو بھائی یہ کافی ہے کہ دونوں پارٹیوں میں کشیدگی نہ ہو. ماضی میں دونوں نے غلطیاں کہ ایک دوسرے کو برا بھلا کہا، اور انہوں نے کہا یہ مغرب کے ایجنٹ ہیں اور یہودیوں کے ایجنٹ ہیں. انہوں نے ان کا نام رکھا، نام تو ویسے کہ نذیر ناجی صاحب نے رکھا تھا بادل، اور اس کو دہرایا تھا خواجہ آصف نے. بہرحال جس نے بھی رکھا وہ، میں تو ہمیشہ کہتا رہا خان صاحب سے کہ یہ لفظ استعمال نہ کریں، یہ بہت توہین آمیز ہے، یہ مناسب نہیں ہے. ایک دوسرے کی توہین سے گریز کریں، گریز کر ہی رہے ہیں. خوشگوار تعلقات رکھیں.
جن چیزوں پہ اتفاق ہے اس میں تعاون کریں، یعنی وہ بھی اپنا موقف دیں، وہ بھی اپنا موقف دیں، جو متفقہ موقف کو ضروری نہیں ایک پلیٹ فارم پہ دیں، اور جس میں اختلاف ہے شائستگی سے ایک دوسرے سے اختلاف کریں گے، ہمیں تو اس سے اختلاف ہے، ہماری رائے مختلف ہے، تو یہ کافی ہے، کوئی اتحاد بنانا ضروری تو نہیں ہے۔ ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے، جو قیمت آپ ادا نہ کر سکتے ہو جب کسی چیز کی، تو اس سے گریز بہتر ہے، اچھے خوشگوار تعلقات ہونے چاہیے۔ اور یہ بڑی ہی خوشی کی بات ہے کہ سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کو لعن طعن نہ کریں۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ محترمہ مریم نواز کی بھی جو میمز بنائی جاتی ہیں، جو بات بہت توہین آمیز ہوتی ہے، یہ نہ کریں، اس کا آپ کو فائدہ نہیں ہوتا، آپ کو نقصان پہنچتا ہے اس کا۔ شریف لوگ اس پہ جو ہے ان کو کراہت ہونے لگتی ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ، گالی دینے میں کیا ہنر ہے جی؟ جس کسی نے تکبر کیا اور گالی دی وہ منہ کے بل گرتا ہے۔ بہرحال مولانا حکومت کی کھلی تائید نہیں کر سکتے، وہ اتنا آگے جا چکے ہیں، ان کی پارٹی میں بھی ریزسٹنس ہوگی۔ اور عباس بپی صاحب کے گھر پہ میں نے آپ کو بتایا پولیس اور نامعلوم افراد نے یلغار کی، اغوا کر لیا، گھر کا سامان توڑا پھوڑا۔ اور وہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ جنوبی پنجاب میں گھر گھر تحریک چلا رہے تھے، تحریک تو مہنگائی کے خلاف چلا رہے تھے، لیکن بہرحال اس سے پی ٹی آئی میں تحرک پیدا ہو رہا تھا، یہ تو وہ گوارہ نہیں کر سکتے تھے۔ محترمہ مریم نواز جو ہیں اب چچا کے نقش قدم پہ چل پڑی ہیں، ویسے ان کے والد کا بھی یہ کبھی کبھی کرتے تھے، لیکن چچا زیادہ کرتے تھے۔ میو ہاسپٹل گئی، وہاں انہوں نے اپنا سپرنٹینڈنٹ کو معطل کیا اور کہا کہ نہ کوئی پرواہ نہیں ہے، مخلوق خدا رل رہی ہے۔ تو 3 ارب روپے میو ہاسپٹل کے ذمہ واجب الادا ہیں، وہ کس نے 4 ارب 3.9 جو پنجاب حکومت ادا نہیں کر رہی۔ اب وہ سپرنٹینڈنٹ صاحب یہ کیا کریں؟ کوئی اچھا ڈاکٹر اس وقت سپرنٹینڈنٹ بننا چاہتا ہی نہیں ہے۔ یہ جو صاحب ہیں جنہیں نکالا گیا ہے وہ پہلے ہی استعفیٰ دے چکے تھے، گزشتہ ماہ انہوں نے خود درخواست کی تھی مگر اس پہ عمل نہیں ہوا، سیکرٹری صحت نے انہیں کچھ عرصہ کام جاری رکھنے کو کہا تھا۔ اب اس ڈرامے کی کیا ضرورت؟ وہ تو خود کہہ رہے ہیں مجھے ہٹا دیں، 4 ارب روپے وہ کہاں سے ادا کریں گے؟ ہاں جی، پروفیسر فیصل مسعود صاحب ہیں اور بہت بڑے معالج مانے جاتے ہیں ہڈی کے امراض کے، جو بہت کم ایکسپرٹ ہیں پاکستان میں۔ برسوں سے واجب الادا رقم کا معاملہ چل رہا ہے اس کا۔ اچھا وہ ایک بات بھول گیا تھا، وہ مجھے یاد آئی اب نوٹس دیکھتے ہوئے، کہ مرزا محمد علی عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے تو مرے جا رہے تھے اور عمران ریاض سے بار بار درخواست کر رہے تھے۔ اب انہوں نے تفصیل نہیں بتائی، احتیاط برتی، اچھا کیا، بہت تفصیل ذاتی چیزوں کی نہیں بتانی چاہیے۔ تو ایک طرف تو اسے ملنے کے لیے مرے جا رہے تھے اور بار بار درخواستیں کر رہے تھے مختلف لوگوں سے، عمران ریاض سے، اور دوسری طرف یہ ہے اور بھی خبریں ہیں، لیکن کتنی خبریں میں آپ کو سنا سکتا ہوں یار، یہ تو اس ملک میں تو ہر وقت ایک ہنگامہ ہے جی۔ چند خبریں اور، ایک تو میں نے آپ کو بتا ہی دیا بلاول صاحب کا مستقبل۔ بلاول صاحب کی شخصیت میں وہ عوام علی نہیں جو انہیں مقبول بنا سکے۔ بعض لوگ کہتے ہیں اس کا موقف ٹھیک ہے، ان کا موقف کیا ہوتا ہے یار؟ یہ کسی موقف کا کبھی کھڑے ہوئے ہیں؟ دولت کے انبار جمع کر لیے، سندھ جو ہے وہ ایک کھنڈر بنا دیا، مونجو ڈرو، ان کا بس چلے تو مونجو ڈارو سے بنا دیں، اور ان کا موقف کیا ہے؟ کوئی اس کا چانس نہیں ہے۔ پھر وہ امریکہ بھاگے بھاگے جاتے ہیں، وہاں سپورٹ سیکھ کرتے ہیں۔ خواجہ آصف صاحب نے کہا ہے کہ جنرل مشرف نے دہشت گردی کے خلاف جنگ نہیں شروع کی، ہم نے کی تھی۔ امریکہ کی حمایت حاصل کرنے کے لیے مرے جا رہے ہیں۔ فرمایا کہ پاکستان فرنٹ لائن پر کھڑا ہے دہشت گردی کے خلاف۔ افغانستان میں امریکہ نے جو اسلحہ چھوڑا تھا اعلیٰ قسم کا، وہ واپس مانگ رہا ہے تو اس کا حق ہے۔ وہ پاکستان میں امریکی اسلحے سے دہشت گردی میں اضافہ ہوا ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان نے بھی یہی کہا ہے کہ جی وہ اسلحہ پاکستان میں استعمال ہو رہا ہے۔ یہ بھی کہا کہ کے پی کی حکومت دہشت گردی کے خلاف جنگ کا ملبہ خود بھی اٹھائے۔ اب یہ بازاری بے چیب میں لفظ استعمال کرتے ہیں، ملبہ کیا اٹھائے؟ ذمہ داری پوری کرے، سیدھا کہیں۔ پاڑا چنار کے حالات سب کے سامنے ہیں اور یہ علاقہ ہمارے زیر انتظام نہیں ہے۔ یہ بھی کہا کہ جنرل باجوہ اور عمران خان نے طالبان کو پاکستان میں
بسانے کا فیصلہ کیا تھا، اور اس پہ جنید اکبر صاحب نے کہا کہ قمر جاوید باجوہ اور فیض حمید نے اگر کوئی غلطی کی ہے تو ان کے خلاف خواجہ صاحب اور ان کی حکومت کارروائی کرے، ہم ان کا ساتھ دیں گے اگر صحیح ان کا مطلب وہ کریں گے، محاسبہ کریں گے۔ مگر یہ بھی کہا اتنی ہمت ان میں کہاں، یہ جرات نہیں کر سکتے۔ دلچسپ خبر ایک اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں دلائل دیتے ہوئے فوجی عدالتوں پر آج حامد علی خان نے ایسا کمال کا نقطہ اٹھایا کہ انہیں داد دینی چاہیے۔ وکیل کا مطالعہ اور اس کی یادداشت بھی اس کی مدد کرتی ہے۔ ہم نے اے کے بروئی صاحب کو دلائل دیتے ہوئے سنا ہے، کچھ محمود علی قصوری صاحب کو، ایس ایم ظفر صاحب کو، کیا لوگ تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ راولپنڈی سازش کیس میں جو کمیونسٹ نظام نافذ کرنا جس کا مقصد تھا، جنرل اکبر خان سمیت سولین افراد بھی پکڑے گئے، مگر سولین افراد کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں نہیں ہوا، ان کا مقدمہ فوجی عدالت میں نہیں چلا، اس کے لیے اسپیشل ٹریبونل بنایا گیا۔ تو اگر بغاوت سے بڑا کیا جرم ہو سکتا ہے، جو بالکل واضح بغاوت تھی، جس کے ثبوت فراہم کیے گئے، جس پہ سزائیں ہوئیں، مگر فوجی عدالت میں نہیں چلا، تو اب اس کا کیا جواز ہے کہ فوجی عدالت میں چلا جائے؟ خبریں میرے پاس بہت سی ہیں اور اہم ہیں، دلچسپ ہیں، مگر یہ کہ بہت طویل ہو جاتا ہے، مجھے محسوس ہوتا ہے کہ یہ بڑی زیادتی ہے، اتنا وقت کوئی کہاں سے نکالے۔ تو اہم چیزیں تو آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔